ناظرین، سہیل وڑائچ نے جنرل عاصم منیر کا انٹرویو کیا اور وہاں پر ایک بات سامنے آئی کہ جب سیاست کے بارے میں، سیاسی مصالحت کے بارے میں سوال کیا گیا تو سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ سیاسی مصالحت تب ہی پاسبل ہے کہ جنہوں نے غلطی کی ہے وہ معافی مانگے اور صدقے دل سے معافی مانگے۔ اور یہاں پر ابلیس کی مثال پیش کی گئی کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اسے معافی نہیں ملی۔ جنہوں نے سجدہ کیا، معافی مانگ لی، وہ فرشتے قرار پائے، اور جنہوں نے سجدہ نہیں کیا وہ ابلیس قرار پائے۔ ناظرین، اس کے اوپر عوام شدید طنز کر رہی ہے کہ اس مثال کا کیا مطلب ہے۔ اگر عمران خان کو ابلیس کہا جا رہا ہے تو پھر کون اپنے آپ کو خدا کہنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیا یہاں پر سہیل وڑائچ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر خدا بن چکے ہیں؟ نعوذ باللہ یہ بات کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر ایک اوورسیز پاکستانی نے گفتگو کی اور بہت ہی کمال کی گفتگو کی ہے۔ ہم آپ کو یہ گفتگو سناتے ہیں۔ عاصم منیر جب برسلز گیا نون لیگ کے ارینج کیے گئے فنکشن پہ، جو پورے یورپ سے انہوں نے کوئی 200-300 جاہل گنوار قسم کے پٹواری اکٹھے کر کے ان کے سامنے اس کا خطاب رکھوایا۔ نواز شریف کی جماعت کا یہ فنکشن تھا، انہوں نے ارینج کیا۔ وہاں پہ جو اس نے بات چیت کی اس کے بارے میں اس نے کالم لکھا اور اس میں بتایا کہ سیاسی حوالے سے کیے گئے سوال پر جنرل عاصم منیر نے کہا کہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے۔ پاکستان کے آئین اور قانون کو ایوب خان سے لے کے عاصم منیر تک ان سب وردی والوں نے معطل کیا، اس کے ساتھ کھلواڑ کیا، غداریاں کی، آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوئے۔ ان کا کام ملک اور اس کے لوگوں کی حفاظت کرنا تھا۔ یہ قبضہ مافیا بن گئے، انہوں نے پاکستان کے اوپر قبضہ کر لیا، سیاستدانوں کو انہوں نے اپنے نوکر بنا لیا۔ لیکن ایک آزاد انسان پیدا ہوا اس ملک میں، عمران احمد خان نیازی، جس نے ان کا سہولت کار، ان کا اعلیٰ کار بننے سے انکار کر دیا۔ اس کو جیل میں ڈالا اس نے۔ پہلے تو پاکستان کی فوج کے اوپر غیر قانونی، غیر آئینی طور پہ ریٹائرمنٹ کے بعد مسلط ہوا، عمران خان کو جیل میں ڈالا۔ تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے پچھلے 3 سالوں میں پاکستان کی معیشت زمین بوس ہو گئی۔ یہ دعوے کر رہا ہے اگلے 10 سال میں پاکستان کو معاشی طور پر کہاں سے کہاں لے جانے کے، پاکستان کے وسائل سے فائدے اٹھانے کے۔ پچھلے 3 سالوں میں اس نے گھنٹہ نہیں اکھاڑا، معیشت کو برباد کر کے رکھ دیا، قانون اور آئین کے ساتھ کھلواڑ کر دیا، اس نے پاکستان کو تاریکیوں میں دھکیل دیا۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ سیاستدان عمران خان اس سے معافی مانگے، جو غیر قانونی طور پہ ملک کی فوج کا سربراہ، چوکیدار، گھر کا چوکیدار، جس کا کام تھا دروازے کے اوپر کھڑا ہو کے گھر کی حفاظت کرتا، گھر کے مالکوں کی حفاظت کرتا، وہ گھر کے اندر داخل ہو کے مالکوں کو یرغمال بنا کے گھر میں ڈکیتیاں مارنا شروع ہو گیا، مالکوں کے بنیادی انسانی حقوق کی پامالیاں کرنا شروع ہو گیا، مالکوں کے جان و مال کو نقصان پہنچانا شروع ہو گیا، اور کہتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو۔ انتہائی سخت ترین سزا کا یہ مستحق ہے، آرٹیکل 6 کا مستحق ہے، اور کہہ رہا ہے کہ معافی مانگو۔ معافی اس لیے مانگیں کہ تمہیں یہ سارے جرائم کرنے سے روک رہے ہیں، تمہارے سامنے جھکنے سے انکار کر رہے ہیں، تمہاری بیعت کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ معافی تم مانگو گے، جرائم یہ سارے تم نے کیے ہیں، معافی تم مانگو گے۔ سب سے بڑھ کے عمران خان کے کالر پہ تم نے ہاتھ ڈالا تھا، معافی تم مانگو گے۔ پاکستانیوں کا انتخاب لوٹا تھا، معافی تم مانگو گے۔ پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سڑکوں پہ ان کے گھروں کے سامنے تم نے ذلیل کیا، خوار کیا، معافی تم مانگو گے۔ ناظرین، معافی کس کو مانگنی چاہیے؟ عمران خان پہلے بتا چکے ہیں کہ نہ میں نے کوئی غلطی کی ہے اور نہ ہی میں معافی مانگوں گا۔ جس کا قصور ہے اس کے خلاف کیسز چلائے جائیں، ثبوت پیش کیے جائیں، اور جس نے بھی 9 میں کیا اسے قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ میں اس فسطائیت کے سامنے، ان طاغوتوں کے سامنے کبھی بھی اپنا سر نہیں جھکاؤں گا، کبھی بھی ان سے ناکردہ گناہوں کی معافی نہیں مانگوں گا۔ اس وقت صحافی جو ہے آرمی چیف کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں خدا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا ان کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے کہ آپ خدا ہیں، نعوذ باللہ آپ خدا بن کے فیصلے کریں اور عمران خان کو شیطان سمجھ کر ان کے خلاف ایکشن لیں۔ ناظرین، اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو بہت ہی برا کیا جا رہا ہے، اور صحافیوں نے ایسا ہی کر کے پہلے بھی بہت سارے آرمی چیفز کے دماغ کو خراب کیا، انہیں فرعونیت تک پہنچا دیا۔ کیا اب بھی یہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہاں پر جنرل عاصم منیر کو بھی سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ صحافی ان کے حق میں بول رہے ہیں یا انہیں عوام کے سامنے اور زیادہ نیگیٹو وے میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔